بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت سے جان کریمہ آسانی کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ نہایت گنہگار اور مجرم تھا۔ اس نے 100 سال یا 200 سال فسق و فجور میں گزارے، یعنی کہ اس کی اتنی طویل عمر تھی، 100 یا 200 سال، اور اس نے تمام عمر گناہ ہی گناہ کیے۔ لیکن جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے گھسیٹ کر بغیر تدفین کیے، اس کی بغیر نماز جنازہ پڑھائے، اس کو بغیر غسل دیے کوڑا کرکٹ کی جگہ پر ڈال دیا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے پیارے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور بنی اسرائیل نے اسے گندگی کی طرف پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائیں، اس کی تدفین کریں، نماز جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی ترغیب دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کا حکم ملتے ہی اس جگہ پہنچے۔ جب اس جگہ پہنچے اور میت کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جو نہایت گنہگار ہے، لیکن اللہ عز و جل کا حکم تھا تو تعمیل کی اور اس بندے کی تدفین وغیرہ کی۔ بعد میں اللہ عز و جل سے عرض کیا کہ اے میرے مالک، یہ شخص بدترین مجرم تھا، تو بجائے سزا کہ اسے اس عنایت کا حقدار کیسے ہوا، یعنی کہ یہ تو بڑا گنہگار ریاکار بدکار تھا، بجائے اس کے کہ اسے دنیا اور آخرت میں سزا ملتی، تو نے اس پر اتنا کرم فرمایا کہ تو نے حکم دے کر اس کی تدفین فرمائی۔ فرمان آیا کہ بے شک یہ بہت بڑی سزا کا مستحق تھا، لیکن اس نے ایک دن تورات مبارک کھولی اور اس میں میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک پایا، مطلب نام پاک لکھا ہوا دیکھا، تو محبت سے اسے بوسہ دیا اور درود پاک پڑھا۔ تو اس نام پاک کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، اس نام مبارک کی تعظیم اور عزت کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ القول البدی۔ تو سوچیں، اس شخص نے جو کہ گنہگار سیاہکار بدکار تھا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، لیکن صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی برکت سے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عزت کرنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے اسے بخش دیا۔ نہ صرف بخش دیا، عزت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھوایا، تدفین کروائی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جبکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی نہیں تھے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، ان پر صبح و شام، دن رات کثرت سے محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اپنے فرائض باقاعدگی سے پوری کرتا ہے، بد اعمال سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو سوچیں جب اس کی فوتگی ہوگی، جب اس کی موت ہوگی، تو اللہ عز و جل اس پر کیا کیا کرم نہیں فرمائے گا، اللہ عز و جل اسے کیسے بخشے گا، اسے کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا، ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی کہ رب کس کس طرح سے، کس کس طریقے سے اپنے بندوں پر انعام و کرام نازل فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھیے، پڑھتے رہیے اور پڑھواتے رہیے، کہ ہمیں نہیں پتہ اللہ عز و جل کو ہماری کون سی بات پسند آ جائے اور کس بات کے سبب وہ ہمیں بخش کر ہم پر انعام فرمائے۔ درود پاک بہت بڑی نعمت ہے۔ درود پاک سے جو جڑ گیا وہ خیر سے جڑ گیا۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے، جو درود پاک کے راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا، اور انشاءاللہ عز و جل بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، عزت و اکرام کے ساتھ۔ تو خوب کثرت سے درود پاک پڑھیے، نیت کیجیے، خود بھی پڑھیں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ عز و جل نہ صرف ہمیں بخشے گا بلکہ اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ انشاءاللہ عز و جل جنت میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں ہوں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔